بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 118 حدیبیہ کے مقام پر پیش آنے والے واقعات سے متعلق ہے۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام تھا جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام بھی حدیبیہ پڑ گیا۔ یہ مکۃ المکرمہ کے مغرب کے جانب شارع جدہ پر چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ آج کل اس جگہ کا نام شمیسی ہے۔ یہ جگہ حدود حرم سے باہر ہے مگر زیادہ دور نہیں۔ جب مسلمانوں کا قافلہ حدیبیہ میں داخل ہوا اس مقام پر تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر ایک غیر آباد کنویں کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ اس کنویں میں تھوڑا سا پانی تھا اور لوگ اسے ذرا سا لے رہے تھے۔ چند ہی لمحوں میں سارا پانی ختم ہو گیا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر ترکش سے نکال کر ایک صحابی کو دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اس کنویں کے پانی میں اسے گاڑ آئے۔ جب صحابی رسول نے جو ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تیر کو چشمے میں گاڑا تو اسی وقت پانی نکل آیا اور کنواں پانی سے لبریز ہو گیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے خود بھی جی بھر کے پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی خوب پلایا۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس موقع پر معجزہ تھا۔ حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواج کے مطابق قریش مکہ کو اطلاع دی کہ ہم بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے ہرگز نہ آئے ہیں، نہ عمرے کے علاوہ ہمارا اور کوئی مقصد ہے۔ ہم عمرہ ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ واپس چلے جائیں گے۔ اس کے بعد قریش مکہ کے جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف سفیر آئے، آپ سے ملاقات کی، جن میں سب سے پہلے آنے والے بدین بن ورقہ خزاعی جو اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور کفار کی جنگی تیاری کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، صرف عمرے کے لیے آئے ہیں۔ ویسے قریش کو لڑائیوں نے کمزور کر دیا ہے، اگر وہ چاہے تو ایک مدت تک صلح کر لے، مجھے اور عرب کو چھوڑ دے، اگر میں غالب آ گیا تو اس وقت چاہے تو اسلام میں داخل ہو جائے، فی الحال کچھ آرام کر لے، اور اگر عرب مجھ پر غالب آ گئے تو ان کی تمنا پوری ہو جائے گی، لیکن میں یہ صاف کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کر رہے گا۔ اس موقع پر مشرکین مکہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح اور عدم جنگ کی اعلیٰ ترین سیاسی پیشکش کئی اہم مقاصد پر مشتمل تھی۔ نمبر 1، قریش سے صلح کا مطلب انہیں جزیرۃ العرب میں واقع ہونے والے کسی بھی مارکے سے الگ تلگ کر دینا تھا، خواہ وہ قریش کے علاوہ دیگر عربی قبائل کے ساتھ ہو یا دغاباز اور گھٹیا دشمن یہود کے ساتھ۔ یہود تو مسلمانوں کے لیے ہر وقت کسی مشکل گھڑی کے منتظر رہتے تھے۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے اور قریش کے مابین بات چیت کا دروازہ کھلا ہی رہے تاکہ سفارتی تعلقات اور خط و کتابت کے ذریعے سے ایک دوسرے کی بات سنتے سناتے رہیں۔ دلوں کو قریب کرنا اور فضا پر امن رکھنا بھی مطلوب اور مقصود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی فضا کو ہموار سطح پر لانا اور جنگ کی طرف ان کی پیش قدمی کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ بھی تھی کہ خزاعہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ ان کا حلیف طاقتور ہے، لہٰذا اسلام سے قبل بنو ہاشم کے ساتھ طے پانے والے معاہدے پر انہیں اعتماد کرنا چاہیے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ معاہدہ بحال رہا اور ختم ہونے کے بجائے مزید پختہ ہوا۔ چوتھے نمبر پر اہل عقل اور دانش اور صاحب ضمیر لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں گے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں اور یہ مشرک انہیں بیت اللہ کی زیارت جیسی مقدس عبادت بھی نہیں کرنے دے رہے، انہیں واپس چلے جانے پر مجبور کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ بیت اللہ کی زیارت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اہل دانش آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نرم گوشہ رکھیں گے، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف طاقتور اور قریش کا موقف کمزور ہوتا چلا جائے گا۔
پھر اس موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو جواب دیا بدیل بن ورقہ کو، اس کا نتیجہ یہ سامنے آتا ہے جس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ اطاعت گزاری یا اس تک پہنچنے کے لیے نرم پہلو اختیار کرنا چاہیے، خواہ ایسا کرنا ضروری نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑے کریمانہ اسلوب سے جواب دیا، بڑے ٹھنڈے مزاج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناراضگی کا اظہار نہ ہونے دیا جو دل میں موجود تھی، کیونکہ جس نیکی کی بجا آوری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تھے عمرے کی ادائیگی کے لیے، اس طرح اس تک پہنچنے کی بھی امید کی جا سکتی تھی۔ جب بدیل بن ورقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں غور سے سنی تو پھر وہ اپنے سواروں سمیت قریش کے جانب روانہ ہو گیا۔ ان سواروں میں عمر بن سالم بھی تھا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، جو شخص اس قسم کی پیشکش کرتا ہے تم اس کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب بدیل قریش کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا ہوں، تم چاہو تو ان کی باتیں تم کو سنا دوں۔ ان کے جوانوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں، مگر سمجھدار لوگوں نے کہا بیان کر دو۔ بدیل نے ساری باتیں سنا دی کہ وہ صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں۔ قریش نے ان کے بعد ایک اور شخص مکرز بن حفص کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا فرمایا کہ وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ، یہ فاجر آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ بات کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہی بات کہی جو بدیل سے آپ نے کہی تھی۔ اس نے واپس جا کر قریش کو ساری باتیں بتا دی۔ اس کے بعد حلیس بن علقمہ آیا، یہ احابیش کا سردار تھا اور اس کا قریش کے ساتھ مرتے دم تک ساتھ دینے کا معاہدہ ہوا تھا۔ جب یہ نمودار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مذہبی احکام کا احترام کرنے والے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ ہدی کے جانور کی تعظیم کرنے والے ہیں، اس لیے ہدی کے جانور اس کے سامنے ہنکا کر لے جاؤ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ویسے ہی کیا اور تلبیہ پڑھتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ جب اس سردار نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس حالت میں دیکھا اور وہ واپس ہو گیا اور جا کر قریش کو پوری تاکید سے کہا کہ میں نے وہ باتیں دیکھی ہے کہ ان کا روکنا کسی طرح جائز نہیں۔ قریش نے ان کو برا بلا کہا اور کہا کہ تم ان کا فریب نہیں سمجھتے۔ اس پر حلیس بھی بگڑ گیا اور کہنے لگا ہمارا حلف تمہارے ساتھ ناجائز باتوں کے لیے نہیں تھا۔ جو شخص بیت اللہ کا احترام دل میں رکھتا ہو اس کو مت روکو، ورنہ میں اپنے احابیش لے کر تم سے الگ ہو جاؤں گا۔ اس پر قریش نے کہا کہ آپ صبر کریں، ہم ذرا ان سے اپنی شرائط منوا لیں۔ اس کے بعد قریش نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا۔ عروہ بن مسعود ثقفی جب آیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ اپنی جماعت کو مروانا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنی بڑائی ظاہر کرتے ہوئے قریش کی بھرپور تیاری کا تذکرہ کیا اور مسلمانوں کا توہین آمیز تذکرہ کرتے ہوئے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ کل کو اگر عرب غالب آتے ہیں تو یہ سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس بات پر بڑا غصہ آیا اور آگے بڑھ کر اس کو جواب دیا کہ ارے جا اپنے بت کی شرمگاہ کو چھاٹ، ہم میں سے کوئی بھی بھاگنے والا نہیں۔ عروہ نے کہا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ عروہ نے کہا اس کا مجھ پر ایک احسان نہ ہوتا تو میں جواب دیتا۔ عروہ عرب کے دستور کے مطابق بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا تھا، اور ایسا اکثر اوقات برابر کے مرتبے کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو زرہ پہن کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پہرے میں کھڑے تھے، انہوں نے اپنے تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارتے ہوئے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک سے اپنا ہاتھ ہٹا لے ورنہ یہ ہاتھ واپس نہیں آئے گا۔ عروہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ تمہارے بھتیجے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے نفسیاتی طور پر اس موقع پر مسلمانوں کے صفوں میں انتشار ڈالنے اور سالار لشکر کے اعتماد کو کمزور
کرنے کی کوشش کی۔ یوں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے درمیان مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کے عزائم کو خاک میں ملایا جائے اور احساسات و خیالات پر برا اثر ڈالا جائے۔ مذاکرات کے دوران مسلمانوں کے خلاف نفسیاتی جنگ کے مختلف انداز اختیار کیے اور اس کے ساتھ ساتھ عروہ نے قریش کی طاقت کا رعب ڈال کر بھی مسلمانوں کو خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کی۔ عروہ بن مسعود نے مذاکرات کے دوران نفسیاتی جنگ کا ہر حربہ استعمال کیا، مگر اس کی یہ تمام کوششیں ناکام ہوئی۔ اس کی یہ تمام کوششیں گہرے ایمان، اعلیٰ جماعت اور سیسا پھیلائی ہوئی اسلامی صف بندی کے آگے ناکام ثابت ہوئی۔ عروہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی بے مثال محبت اور اتباع کو دیکھ کر متاثر ہوا اور اس نے دوران گفتگو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حالات کا بھی مشاہدہ وہ کرتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وضو کے پانی کو گرنے تک نہیں دیا، بلکہ ہر ایک اس پانی پر ٹوٹ پڑا اور اس پانی کو اپنے چہروں پر مل لیا۔ انہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کے ان منظر کو دیکھا تو بہت متاثر ہوا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا پانی اور لعاب دہن تک زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ عروہ جب قریش کے پاس واپس گیا تو اس نے کہا کہ میں قیصر اور کسریٰ کے درباروں میں بھی گیا ہوں، لیکن وہ تعظیم میں نے کہیں نہیں دیکھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی کرتے ہیں، لہٰذا میری تجویز یہی ہے کہ آپ ان کی پیشکش قبول کر لو۔ قریش کے جوانوں نے جب دیکھا کہ ان کے سرکردہ لوگ صلح کی طرف مائل ہے تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ رات کی تاریکی میں حملہ کر کے جنگ کی آگ بھڑکا دیں۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں جبل تنعیم سے تقریباً 83 کے لگ بھگ افراد آئے، لیکن مسلمانوں کے پہراداروں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ان کو گرفتار کر لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اپنا ایک قاصد ان کی طرف بھیجا۔ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچا تو اہل مکہ نے ان کا اونٹ ذبح کر ڈالا اور ان کو قتل کرنا چاہا، لیکن کچھ لوگ بیچ میں پڑے اور وہ اپنی جان بچا کر واپس آ گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں سخت مزاج آدمی ہوں اور اہل مکہ کی دشمنی میرے ساتھ واضح ہے، پھر میرا کوئی قریبی رشتہ دار بھی نہیں ہے جو مجھے پناہ دے سکے۔ ایسا نہ ہو کہ بات بننے کے بجائے خراب ہو جائے۔ آپ ایسا کرے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیج دے، وہ نرم مزاج بھی ہے اور مکے میں ان کا خاندان بھی موجود ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر مشرکین کے جانب بھیجا، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔